ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں حج پر جا رہا تھا، تو میں نے بصرے کے رہنے والے تھے حضرت ابو بصیر رضوان اللہ تعالی علیہ، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آبادی کے ہر گھر میں جا کر، ہر گھر پر جا کر، ہر دروازے پر جا کر رخصت لی کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، مجھے رخصت دیں، کہا سنا معاف کریں۔ کہتے ہیں دروازہ گلی 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 گھر گھر جاتا رہا، اچانک ایک ایسا دروازہ بھی سامنے آ گیا جس کے میں قریب گیا تو مجھے معلوم ہوا یہ اسی کا گھر ہے جو پورے بصرے میں برائیوں کا مرکز ہے۔ سارے گناہوں کے پیچھے جو آدمی ہے، سارے فساد کے پیچھے جو اس شہر کے اندر آدمی رہتا ہے، جو ہر برائی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ہر اچھائی کے خلاف بات کرتا ہے، یہ اسی کا گھر ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میرا بڑھتا ہوا ہاتھ، کنڈی بجانے کے لیے میں ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ میرا بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا، یہ سوچ کر کہ میں اس سے کیا بات کروں، اس سے کیا رخصت لوں، اس سے کیا کہا سنا معاف کروانا ہے۔ کہتے ہیں بعد والا دروازہ بجا دیا، ایسے میں رخصت لے کر آیا، اور جس دن میرے سفر کا آغاز تھا، میں مکے کی طرف جا رہا تھا، تو پورے شہر نے مجھے رخصت کیا، تو ان رخصت کرنے والوں میں وہ شخص بھی تھا جس کے دروازے کو جا کر میں نے نہیں بجایا۔ مجھے بتا دیا کہ وہ جو ایک صاحب وہ بھی موجود ہیں یہاں پر، مگر وہ قریب آیا اور آ کر کہتا ہے ابو بصیر میں تو اس قابل نہیں تھا کہ آپ میرے دروازے پر آتے، اور آپ نے صحیح کیا، حق سچ یہی تھا، میں اس قابل نہیں تھا، مگر آپ جا رہے ہیں عمرہ حج کرنے، وہاں سے آپ مدینہ جائیں گے مولا صادق کو سلام کرنے، تو جب آپ مدینہ پہنچیں، حج کر کے جب مدینہ پہنچیں تو امام کو میرا سلام کہہ دیجیے، اور جب امام کو سلام پہنچائیں تو بس ایک جملے کا سوال، ایک مختصر سا سوال امام سے پوچھے گا کیا مجھ جیسوں کی بخشش بھی ممکن ہے؟ گناہوں میں مبتلا ہوں، برائیوں کا مشوق اور مروج ہوں، کیا مجھ جیسے کی بھی بخشش ممکن ہے؟ میں بھی معاف ہو سکتا ہوں؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں حج کے بعد جب مدینہ پہنچا تو میرے پاس ایک گٹھڑی تھی جس میں مولا کو دی گئی بھیجی گئی امانتیں میرے پاس تھیں، کسی نے رومال بھیجا تھا، کسی نے خمس بھیجا تھا، کسی نے ہدیہ بھیجا تھا، کسی نے خط بھیجا تھا، کسی نے نذرانہ بھیجا تھا، کسی نے ہدیہ، وہ ساری چیزیں میرے پاس تھیں۔ میں کھول کر حضرت کے سامنے بیٹھ گیا، ایک ایک چیز حضرت کو دیتا رہا، اور جب ساری چیزیں میں نے دے دیں اور اس رومال کو میں نے، اس چادر کو، اس گٹھڑی کے چادر کو میں نے جھاڑ دیا، تو امام میری طرف دیکھنے لگے۔ حضرت نے فرمایا اور؟ امام نے کہا اور کچھ ہے؟ کہ مولا جو کچھ تھا میں نے پہنچا دیا۔ فرمایا نہیں، وہ سلام پہنچاؤ، میں ان سب چیزوں سے زیادہ اس سلام کا منتظر تھا، وہ سلام پہنچاؤ جو تمہیں میرے ایک چاہنے والے نے جو گناہ گار ہے۔ کہ مولا ہاں ایسا ہوا، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں ایک ایسا بندہ ہے، اس نے آپ کو سلام کہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ابو بصیر اب جب واپس جاؤ تو سب سے پہلے اس کے دروازے پہ جانا۔ کتنے کریم ہیں ہمارے امام، کتنے رؤوف ہیں ہمارے ائمہ، جن کے ہاتھ میں جنت ہے، جن کے ہاتھ میں قبر کا سکون ہے، جن کے ہاتھ میں برزخ کی آسانیاں ہیں، جن کے ہاتھ میں جنت کے مقامات ہیں، کتنے رؤوف اور مہربان ہیں۔ بس وہی چاہتے ہیں کہ ہمارا دروازہ چھوڑ کے نہ جاؤ، گناہوں کا احساس کرو، گناہوں کا احساس کرو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، آ جاؤ۔ ہم اپنی آبادی میں کہاں جائیں امام سے بات کرنے؟ یہ عزا خانہ امام سے بات کرنے کی جگہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ علم جو باہر لگا ہے یہ امام سے بات کرنے کی جگہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے دوستوں نے بہکا دیا، میں کیسے ماحول میں تھا کہ جہاں مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، مجھ سے ہو گیا، مگر امام چاہتے ہیں کہ ہم سے آ کے بات کرو۔ فرمایا اب جب واپس جاؤ تو پہلے اس کے دروازے پہ جانا، اور میرے سلام اس کے سلام کا جواب جو میں دے رہا ہوں، میرا جواب سلام اسے دینا، اور کہنا امام نے تمہیں سلام کا جواب بھیجا ہے اور ایک پیغام بھیجا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ ایک وعدہ تم امام سے کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے، ایک وعدہ تم امام سے کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے، اور ایک وعدہ تمہارا امام تم سے کرتا ہے کہ تمہارے گناہوں کی بخشش اور جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں جب واپس اپنے شہر میں پہنچا سب سے پہلے میں اس کے دروازے پر گیا، میں نے جب دروازہ بجایا اور وہ باہر آیا تو مجھے دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، کہاں میرا دروازہ اور کہاں ابو بصیر جیسا معتمد خاص امام جعفر صادق کا۔ کہا آپ یہاں کہاں گئے، آپ مجھے بلا لیتے۔ کہا تمہیں نہیں پتا کہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ امام تمہارے سلام کے منتظر تھے، امام نے تمہیں یہ پیغام بھیجا ہے کہ ایک وعدہ ہم سے کرو، ایک وعدہ ہم تم سے کرتے ہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں یہ پیغام دیکھ کے گھر آ گیا، اپنے علمی مصروفیات میں مصروف رہا کہ 6 مہینے کے بعد مجھے خبر آئی کہ وہ صاحب فراش ہے، بستر پر ہے، جان کنی کی کیفیت میں ہے، اس کا دم نکلنے کو ہے۔ کہتا ہے کہ میں گیا اس کے گھر عیادت کرنے کے لیے، تو جب میں اس کے سرہانے بیٹھا تو اس کے بچوں نے بتایا کہ یہ کئی دن سے غشی کے عالم میں ہے، نہ کوئی جواب دے رہے ہیں، نہ کوئی سن رہے ہیں، نہ کوئی بول رہے ہیں، یہ غشی کی کیفیت میں ہے، اور طبیبوں نے کہا ہے کسی بھی وقت ان کی سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی اور یہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا رہا، کچھ دیر اٹھ کر جانے لگا تو ابھی ان کے حجرے سے میں باہر نکل رہا تھا کہ پیچھے سے اسی کی آواز آئی،
اسی بیمار کی، اسی گنہگار جو ماضی میں گنہگار تھا، اسی کی آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ابو بصیر رکو رکو، میں غشی میں نہیں تھا، امام مجھے جنت کی سیر کرا رہے تھے۔ 6 مہینے میں نے وعدہ پورا کیا ہے، تم نے جب سے کہا میں نے سارے گناہ چھوڑ دیے، میں اب اس کے بعد سے گناہ نہیں کر رہا تھا، اور اب امام مجھے جنت کی سیر کرا رہے تھے، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، ابو بصیر امام نے بھی وعدہ پورا کر دیا۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ ہچکی لی اور دم نکل گیا۔ ہم ایسے مولا کے ماننے والے ہیں جو جنت کے ضامن بھی ہیں، جو آخرت بھی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ سلام ہو ان باعظمت ہستیوں پر